معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبدالمجید شیخ کی کتاب قصے لاہور کے، سب ہیڈنگ بدماش جو بزرگ سے زیادہ نامور ہوا۔ جب ہم گھڑی شو کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ریلوے اسٹیشن کا خیال آتا ہے، عیسائی فرقے کا خیال آتا ہے، برٹ انسٹیٹیوٹ جیسے شاندار ناچ کلب کا خیال آتا ہے جو اب بیکار پڑا ہے اور ہمیں کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری کا خیال آتا ہے، لیکن یقیناً اس جگہ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ ہے جسے ہم نے کبھی کنگالنے کی کوشش نہیں کی۔ گھڑی شو علاقے کی شہرت کا عروج برطانوی دور میں تھا، جب ریل گاڑی کی پٹری بچھائی گئی۔ ان دنوں انجن ڈرائیور ہونا بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ ابتدائی طور پر انجن ڈرائیور انگریز تھے اور برطانوی راج نے ان کے لیے ریلوے کی پٹری کے نزدیک نہایت خوبصورت رہائش گاہیں تعمیر کی تھیں، جو اب بھی پرشکوہ میو گارڈن سے لے کر برڈ کلب تک، اور دوسری کالونیاں جو پرانے میو روڈ، جسے اب علامہ اقبال روڈ کا نام دے دیا گیا ہے، کہ دونوں اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں ہم اپنی تاریخ کو کیوں بھول جاتے ہیں۔ پھر انگریزوں نے ریلوے کے محکمے میں ہندوستانی عیسائیوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا، جو زیادہ تر پرتگالی تھے، جن کا تعلق گوا سے تھا، اور لاہور ڈی سوزا، ڈی سلوا اور فیرر خاندانوں سے بھرا پڑا تھا، اور سفید فام اصل انگریزوں کا تو ذکر ہی نہ کیا کریں، جن کے خاندان برٹن، برائن اور نیبلٹ تھے۔ ان کو ریلوے پولیس میں بھی بھرتی کیا گیا اور بعد ازاں پنجاب پولیس میں بھی، اور ان تمام لوگوں نے بڑی ممتاز خدمات سر انجام دی۔ آج تقریباً یہ سب لوگ ہمارے تعصبات کا شکار ہونے کی بنا پر ٹھنڈے ملکوں کی طرف پرواز کر گئے ہیں۔ گڑھی شاہوں کا معاشرتی اور ثقافتی ماحول بقیہ لاہور کے علاقوں سے غیر معمولی طور پر مختلف تھا۔ ہر کوئی وہاں جانا چاہتا تھا، لیکن پھر اس علاقے کی اصل کہانی شہنشاہ شاہ جہاں کے دور سے شروع کرنا پڑے گی، کیونکہ اسی کے دور حکومت میں ایک عرب بزرگ جن کا نام ابو الخیر تھا، لاہور تشریف لائے تھے۔ وہ اسلامی فقہ کے معروف عالم دین تھے اور بغداد سے سفر کر کے ہندوستان پہنچے تھے۔ پنجاب پہنچنے پر اس کا موسم طبیعت کے موافق پایا تو لاہور میں تھوڑی دیر قیام کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں جو علاقہ اب گھڑی شاہ کہلاتا ہے، محلہ سیدہ کہلاتا تھا، کیونکہ اس علاقے میں عالم حضرات قیام پذیر تھے، جیسے سید جان محمد حضوری، جن کے نام پر حضوری باغ ہے۔ یہ دانش مندانہ ماحول انہیں بہت پسند آیا اور انہوں نے یہیں آباد ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ شہنشاہ اورنگزیب کے دور حکومت میں ابو الخیر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ شہنشاہ کی خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان بزرگ شخصیت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس نے حکم دیا کہ بزرگ عالم دین ابو الخیر کے لیے ایک مدرسہ اور موزوں رہائش تعمیر کی جائے۔ ایک شاہی فرمان کے ذریعے اس مدرسے اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک رقم بھی مختص کر دی گئی۔ چنانچہ ابو الخیر کا ادارہ قائم ہو گیا۔ آج بھی گڑھی شو کے بڑے چوراہے کے قریب، جہاں سڑک تھوڑا سا خم کھاتی ہے، ایک چھوٹی سی گلی ہے جس کے خاتمے پر قبرستان کے ایک کنارے پر قائم دائم ہے، لیکن غیر آباد اور لاوارث۔ ابو الخیر صاحب نے 105 برس کی عمر تک اپنے مدرسے میں پڑھایا اور پھر اپنی وفات پر اس دور کے دیگر معروف لوگوں کی طرح وہیں دفن ہوئے۔ جب مغلیہ سلطنت روبہ زوال تھی اور طوائف الملوکی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی تو علم و فضیلت کی قدر و منزلت نہ رہی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے قبل لاہور پر 3 سکھوں کی حکمرانی تھی۔ بالآخر رنجیت سنگھ نے سختی سے نظم و ضبط پر عمل پیرا ہو کر 40 برس تک حکومت کی۔ بہرحال جس زمانے میں طوائف الملوکی 4 سو پھیلی ہوئی تھی تو مدرسے پر ایک خلیفہ نے قبضہ کر لیا جس کا نام محمد نعیم تھا، جو وہاں پڑھایا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد یہ خلا پر کرنے والا کوئی نہ تھا، لیکن طوائف الملوکی کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ خلا کو کس طرح سے پر کر لیا جائے۔ جیسا موجودہ دور میں قبضہ گروپ قانون کا تمسخر اڑاتے رہتے ہیں، ایک لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں بدلا۔ موجودہ دور کے گڑھی شو چوراہے کے قریب مکان اور مدرسے پر کئی بدماشوں کی آنکھ تھی۔ لوگوں نے مدرسے کی عمارت سے اینٹیں چرانا شروع کر دی۔
ڈاکوؤں کے جتھے مدرسے کے طالب علموں پر حملہ آور ہوتے اور ان کی معمولی نوعیت کی اشیاء لوٹ لے جاتے تھے۔ پھر شاہو نام کا ایک حقیقی مافیا کا گرو اپنے رساگیر مویشی چور ٹولے کے ہمراہ آیا اور عالم دین ابو الخیر اور اس کے دیگر علماء کرام کے لیے بنائی گئی دونوں عمارتوں پر قابض ہو گیا۔ وہ علاقے سے مویشی اور دوسری اشیاء چرا کر لاتے اور اس محفوظ جگہ پر ذخیرہ کرتے تھے۔ اگر مالکان آ جاتے تو قلیل معاوضہ لے کر ان کی اشیاء واپس کر دیتے، بصورت دیگر ان کو فروخت کر دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب 3 سکھ حکمران اپنی الگ الگ چھوٹی عملداریوں تک محدود تھے۔ چنانچہ شاہو کے ٹولے کا سب سے زیادہ اقتدار تھا۔ اسی کی وجہ سے اس علاقے کا نام شاہو دی گھڑی پڑ گیا۔ سکھوں نے بھی اسے گھڑی شاہو کہا اور انگریزوں نے بھی، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم اس کا نام تبدیل کر دیں، کیونکہ شاہو ایک بدنام زمانہ کردار تھا اور اس نے بالکل ویسی ہی زندگی بسر کی جیسے آج کل کے معزز شہری بسر کرتے ہیں، اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ لیکن انگریزوں نے گھڑی شاہو کا خلیہ یکسر بدل کر رکھ دیا، کیونکہ یہ ان کی افواج اور رعایا کو آمد و رفت کے ذرائع مہیا کرنے کی تمام تر کارروائیوں کا مرکز تھا، جو ان کی زندگیوں میں نمایاں طور پر انقلاب لے آئے۔ ذرا سوچئے تو، زندگی میں ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے انقلاب آ جانا بیانہ ایسے ہی ہے جیسے اندرونی محرک انجن یا اپنے زمانے میں موبائل ٹیلی فون کا چلن ہونا۔ لیکن کون سوچ سکتا تھا کہ ایک ایسا علاقہ جو اپنے رہائش پذیر اور وقت کے عالم دین شخص کے نام کو برقرار نہ رکھ سکا، اور ایک پورے بدماش شخص کے نام کو، جو صحیح معنوں میں قبضہ گروپ کا لیڈر تھا، قائم رکھا۔ قسمت کے عجیب پھیر لاہور میں دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ ہر اینٹ کی اپنی کہانی ہے۔ سب ہیڈنگ: نامور خواجہ سرا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خواجہ سراؤں میں ایک عجیب قسم کی کشش پائی جاتی ہے۔ اگرچہ ہمارے والدین نے ہماری پرورش میں ناپسندیدہ افراد قرار دے کر انہیں سختی سے نظر انداز کرنے کو کہہ رکھا ہے، لیکن جوان ہونے پر حیرت کا اظہار ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس اصلی سودا ہے بھی یا نہیں۔ تاریخ میں انہوں نے ایک زبردست کردار ادا کیا ہے، 2 طرح سے، ایک تو حسب سابق حالت کی پاسداری کرنے کا، اور دوسرے ایسے طبقے کی حیثیت سے جو ظالم حکمرانوں کے ضمیروں کو مسلسل کچوکے لگاتے رہنے لگے، اور دوسرے ایسے طبقے کی حیثیت سے جو ظالم حکمرانوں کے ضمیروں کو مسلسل کچوکے لگاتے رہنے کا۔ اگر آپ داتا گنج بخش کے مزار پر زیارت کے لیے جائیں اور نئی تعمیر شدہ مسجد کی طرف منہ کر کے بائیں گلی میں چلتے چلے جائیں تو آپ بلال گنج روڈ والے چوراہے پر جا نکلیں گے۔ اگر آپ رٹیگن روڈ کی طرف واپس چلیں تو بائیں ہاتھ 2 گلیوں میں ایسا علاقہ ہے جہاں 2 برادریاں رہتی ہیں، یعنی لاہور کے خواجہ سرا اور مزار کے پٹھان فقیر۔ ان بھول بھلائیوں والی گلی میں باہر کے افراد کو اتنی کڑی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ دونوں برادریاں نہ تو کسی اور کو 1 انچ زمین دیتے ہیں، نہ ہی پیشکش کرتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا علاقہ ہے، ان کی اپنی جنت۔ اس کھلے اور وسیع علاقے میں ان برادریوں کے عجیب راز چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ روشنائی دروازے سے قلعے میں داخل ہوں، جو اب عوام کے لیے قلعے میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی کھلا دروازہ ہے، تو آپ کے سامنے ایک ایسی تاریخی عمارت میں آگے جانے کے 2 راستے ہیں۔ وہ سڑک جو اوپر کی طرف بل کھا کر دائیں جانب بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ راستہ ہے جہاں ہاتھی اپنی سواریوں سمیت گزر کر دیوان عام کی طرف اور اس سے بھی آگے دیوان خاص تک جایا کرتے تھے۔ اگر آپ بڑی بڑی سیڑھیوں اور فٹ پاتھوں والا راستہ اپناتے ہیں جو سیڑھیوں سے پٹری والے راستے کے بائیں جانب پڑتا ہے، تو اوپر جا کر شیش محل کے بالکل سامنے پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ ان سیڑھیوں والے راستے پر چلیں تو آپ کو دیواروں میں جا بجا گولیوں کے نشان ملیں گے۔ کچھ پر تو سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں جو ان کی جانب اشارہ کرتے ہیں، باقی آپ خود چلتے ہوئے دیواروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نشانات ان لڑائیوں کے ہیں جو 200 برس قبل لڑی گئی تھیں اور چند ایک اس سے بھی پہلے۔ لیکن گولیاں اور خواجہ سرا کہاں سے آ ٹپکے؟ یہاں ہمیں شاہی خاندانوں میں
خواجہ سراؤں کے تاریخی کردار کو دھیان میں رکھنا ہوگا، کیونکہ خواجہ سراؤں کے بغیر کسی شاہی خاندان کا وجود نہ تھا۔ مغلیہ خاندان کے آخری عظیم شہنشاہ اورنگزیب کی وفات اور شہنشاہ عالم کی وفات کے بعد جب لاہور پر قبضہ کرنے کے لیے لڑائی شروع ہوئی تو عظیم بادشاہ کے پڑنواسے سے تعلق رکھنے والی فوجیں حملہ آور ہوئیں تو اسی راستے سے قلعے میں داخل ہوئی تھیں۔ جب انہوں نے حرم کے علاقے کی طرف یلغار کی، جہاں باقاعدہ طور پر خواجہ سراؤں کی ایک فوج حفاظت پر مامور تھی، جو راہداریوں اور بالکنیوں میں استادہ تھے، جو ہی سپاہیوں نے پیش قدمی کی تو خواجہ سراؤں نے سپاہیوں پر اوپر سے چھلانگیں لگا دی۔ چند ایک نے حرم کی شہزادیوں اور خواتین کی حفاظت کے لیے چاقوؤں کا آزادانہ استعمال کیا۔ یہ بہت ہی خونی اور ہولناک واقعہ تھا، اور خواجہ سرا اس راہداری کے ایک ایک انچ کے لیے لڑتے اور قربان ہوتے رہے۔ بالآخر حملہ آوروں کو حرم سرا پہنچنا ہی تھا، جہاں تعینات سپاہیوں نے حقیقتاً بے چوں چرا بغیر لڑائی لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بعد کی بات ہے، جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد قلعے پر بادشاہی مسجد کے اگلے دونوں میناروں سے، جہاں توپیں نصب تھی، گولہ باری کی گئی تھی۔ سپاہیوں کو حرم کے علاقے میں داخل ہونے کی جرأت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ افواہ عام تھی کہ وہاں سکھ سپاہیوں سے زیادہ خوفناک خواجہ سرا موجود ہے۔ یہ توسیع اس لیے بھی قابل یقین ہے کہ جب 22 ستمبر 1857 کو کیپٹن ہیڈسن نے آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کیا تو دہلی کے خواجہ سراؤں کی بہادری کے قصے لاہور میں گردش کرتے رہے تھے۔ ہیڈسن نے اپنی ذاتی ڈائری میں لکھا ہے، میں بادشاہ اور اس کی چہیتی بیوی کو گرفتار کرتے وقت خوش نصیب رہا اور آج مزید خوش نصیب ٹھہرا ہوں، کیونکہ میں نے بادشاہ کے دونوں بیٹوں اور مشہور یا بدنام پوتے ابو بکر نامی کو گرفتار کر کے تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ اس کی حفاظت پر مامور ایک خوفناک خواجہ سراؤں کے دستے نے سخت مزاحمت دکھائی، لیکن ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ بات لائق تحسین ہے کہ ہر خواجہ سرا بڑی بے خوفی اور تند خوئی سے اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ لاہور کے خواجہ سراؤں کی اپنی روایت ہے، جس کے تحت وہ اپنے بادشاہ کا انتخاب کرتے ہیں، جو صرف مردے پر ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ انتخاب داتا صاحب کے علاقے میں کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے بادشاہ کی بڑی بے جگری سے حفاظت کرتے ہیں، اور بادشاہ کی اجازت کے بغیر تو پولیس بھی اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ خواجہ سراؤں کے مابین شادیوں کی اجازت بھی بادشاہ ہی دیتا ہے۔ اگر کوئی دوستی کا یہ بندھن توڑنا چاہے یا اسے آپ جو بھی نام دینا چاہے تو پھر لاہور کے خواجہ سراؤں کا یہ طبقہ جوابی حملہ کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے لاہور پولیس کی بھی یہ روایت رہی ہے کہ وہ کبھی اس علاقے میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ آپ حیرت میں ہوں گے کہ اس بازار کے پٹھان فقیروں نے لاہور کے خواجہ سراؤں سے کیا لینا ہے۔ مقبول عام روایت یہی ہے کہ 2 برس سے زیادہ عرصے سے جب سے مغل حکمرانوں نے لاہور کے خواجہ سراؤں کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، ان کی آمدن کا عشر خواجہ سراؤں کے بادشاہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جو اسے اپنی برادری کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتے ہیں۔ کسی قابل ثبوت ریکارڈ سے اس روایت کی تصدیق نہیں ہوتی، لیکن اس کی زبانی توثیق آج بھی ملتی ہے۔ یہ بہت ہی مسدود برادری ہے، جو امید ہے آہستہ آہستہ کھل جائے گی۔ یہ بہت ہی مسدود برادری ہے، جو امید ہے آہستہ آہستہ کھل جائے گی، کیونکہ پاکستان اور دیگر دنیا کے ممالک ان سے مزید رواداری کا سلوک کر رہے ہیں، جس کی ترجیحات عام شہری کی بنسبت غیر مشابہ ہے۔ یہ بھی بحث طلب نکتہ ہے۔ سب ہیڈنگ: جگے کی بہن مینا۔ جب میں نے بالآخر یہ خبر پڑھی کہ خشونت سنگھ کے ناول ٹرین ٹو پاکستان پر مبنی ہندوستان میں ایک فلم بنے گی تو مجھے نمبو کا خیال آیا، اور پھر جگے کا، جو عورتوں کی عصمت دری کرنے والا ڈاکو تھا، اور ساتھ ہی مجھے مینا کا خیال آ گیا۔ اگر کوئی ترسانے والی عورت تھی تو وہ مینا ہی تھی۔ میرے کالج کے ایام میں ہم اپنے دوست شیرو کے اندرون شہر بھاٹی دروازے میں واقع گھر پیدل جایا کرتے تھے، اور اکثر داتا دربار کے علاقے میں پہنچنے کے لیے پرانی خندق کے، جسے سب لوگ نالے کے نام سے پکارتے تھے، پر بنے عارضی پل پر سے ہو کر جایا کرتے تھے،
جو اندرون شہر کے انتہائی جنوب مشرق میں واقع ہے۔ جب ہم نالے کے ساتھ ساتھ چلتے تو ہم بہت سی بھینسوں کو وہاں بندھا ہوا دیکھتے۔ یہ بیدہ کی ملکیت تھی۔ غالباً اس کا نام حمیدہ تھا، اور خالص لاہوری زبان میں اگر یہ نام ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ بولے تو اس میں جنسی کشش آ جاتی ہے، اور اگر نام کے آخری حصے کو تھوڑا سا کھینچ کر بولے تو اس میں شدید شہوانی کشش کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بیدہ کوئی آسان ہدف نہ تھی۔ وہ 6 فٹ لمبی اور چوڑے عرض کی تھی۔ موٹاپا نام کو نہ تھا۔ اس کا جسم سخت مشقت والے کام کرنے سے اس قدر متناسب ہو چکا تھا کہ 65 سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود وہ ٹھاٹ دار لگتی تھی۔ غالباً جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو ہر شے ہیجان انگیز لگتی تھی، لیکن بیدہ واقعی ٹھسے دار تھی۔ میرا دوست شیرو اس سے خوف کھاتا تھا، اور خوف کھانے سے مراد واقعی سچ مچ خوف زدہ ہونا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے وجہ بتائی کہ وہ جگے کی بہن ہے۔ میں اپنے قدموں پر ہی رک گیا۔ اب وہ مجھے ڈراؤنی لگنے لگی، اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حالانکہ میرا قد 6 فٹ 2 انچ ہے اور قبول صورت بھی ہوں، لیکن میں بیدہ کا جوڑ نہیں تھا۔ وہ غالباً مجھے ناشتے میں کھا جاتی۔ اس قسم کا خوف وہ ہر اس شخص کے دل میں پیدا کر دیتی تھی جو اسے ایک نظر دیکھ لیتا تھا۔ اندرون شہر کی خشک خندق کے جنوب مشرقی کونے پر واقع عمارت بیدہ کی ملکیت تھی۔ وہ آج بھی 98 برس کی عمر میں وہی رہتی ہے، اور اب بھی اسی روایتی چارپائی پر بیٹھتی ہے جو پٹسن کے دھاگے سے بنی جاتی ہے۔ اب بھی اس کے پاس بہت سی بھینسیں ہیں، اور اس کی آواز دوسرے لوگوں سے اونچی ترین سنائی دیتی ہے۔ 98 برس کی عمر میں وہ اب بھی ٹھسے سے رہتی ہے۔ وہ اب بھی برادری کی کوٹ کچہری لگاتی ہے، کیونکہ وہ جگے کی بہن بیدہ ہے، اور کسی کو بھی اپنے قدموں پر روکنے کے لیے کافی ہے، بالکل جیسے 32 برس قبل میرے ساتھ ہوا تھا۔ یہ بات ہمیشہ پر اصرار رہی کہ بیدہ کیسے اپنی بھینسوں کے دودھ کو فروخت کرتی تھی، کیونکہ اس طرز زندگی سے اس کا جواز نہ بنتا تھا۔ وہ ایک قصہ مجھے بھاٹی دروازے کے تھانے کے ایس ایچ او نے سنایا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ ارد گرد کے دیہات سے چوری کی گئی تمام بھینسیں اسے ادنیٰ معاوضے کے عوض فروخت کر دی جاتی تھی، اور وہ ان کو اچھے خاصے منافع پر بیچ دیتی تھی، لیکن کسی کی نہ ہی ایس ایچ او کی جرت نہ تھی کہ اس سے باز پرس کرتا کہ اس نے اپنی بھینسیں کہاں سے خریدی ہے۔ ایک بار ایک نڈر پولیس آفیسر نے جرت کر کے چوری کی ابلاغ قبضے میں رکھنے پر گرفتار کر لیا، تو اس نے ضلع کچہری لاہور کے احاطے میں اس کی پٹائی کر ڈالی، اور جب اسے جیل ہو گئی تو 4 تگڑے جوانوں نے اس کو قابو کیا ہوا تھا۔ پھر 1 گھنٹے کے اندر اندر 300 سے زائد گجروں نے اپنے ریڑوں پر تھانے پر دھاوا بول دیا، اور 2 روز تک پورے شہر میں دودھ کی ترسیل بند کر دی گئی۔ لاہور میں ایک بحران آ گیا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بیدہ کو ہاتھ لگایا گیا ہے۔ اس کے مقدمے کی پیروی کے لیے لاہور اور اس کے گرد و نواح کے ہر گجر نے 1 تولہ سونا مشترکہ فنڈ میں دیا۔ پہلی پیشی پر جج نے اسے رہا کر دیا، اور ایس ایچ او کو ایک عورت پر دست درازی کی جرت کرنے کی کوشش پر سرزنش کی۔ باعزت رہائی پر بیدہ ایک بہت بڑے جلوس کے ساتھ گھر لوٹی۔ تھانے کے باہر اس نے جنگی للکار بلند کی، جسے مقامی زبان میں بڑک مارنا کہتے ہیں۔ تھانے میں سے کسی نے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی جرت بھی نہیں کی۔ مجھے یاد ہے اس روز بھاٹی دروازے کے پورے علاقے میں دودھ مفت تقسیم کیا گیا۔ آج بھی کسی کو جگے کی بہن سے دخل اندازی کرنے کی جرت نہیں ہے۔ حال ہی میں میرے دوست شیرو نے مجھے بتایا کہ وہ اب بھی زندہ ہے، تو میں دوبارہ اسی راستے پر گامزن ہو گیا۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح، بڑے ٹھسے کے ساتھ۔ 98 برس کی لمبے قد والی طاقتور عورت، اس کے گرد ایسا حالہ تھا جو ہر شخص کو اس سے دور ایک فاصلے پر رکھتا تھا، کیونکہ اس کی بے حد عزت کی جاتی تھی۔ وہ بڑی عقل والی عورت ہے۔ وہ اپنے لمبے چوڑے خاندان کو ہدایات دیتی ہے کہ ان کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے۔ سرکاری پابندی کے باوجود اب بھی اندرون شہر میں اس کے پاس بھینسیں بدی ہے، لیکن پھر وہ بیدہ بھی تو ہے، جگے کی بہن۔ وہ 100 برس جیتی رہے گی اور قصے سناتی رہے گی کہ کس طرح اس کے بہادر بھائی نے اپنی محبوبہ نمو کو پاکستان جانے والی ٹرین پر بچانے کی خاطر اپنی جان کی قربانی لی تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سارا قصہ ہی من گھڑت ہے،
اور یہ کہ سارے پنجابیوں کی طرح خشونت سنگھ ایک عظیم کہانی کار ہے۔ خشونت کا جگہ مسلمان نہیں تھا تو میدا کس طرح جگہ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ اس بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ تو کیا جگہ ڈاکو اور جگہ گجر دو الگ الگ کردار تھے؟ روایتی قصے کے مطابق جگہ ڈاکو رسہ گیر، عورتوں کی عصمت دری کرنے والا اور اللہ کی زمین پر تند شراب بیچنے والا اور حد سے زیادہ نڈر شخص تھا۔ کوئی تعجب کی بات نہیں جو میدا اب بھی فخر سے سر بلند کر کے چلتی ہے۔